TV, safety for all. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق و پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور ان انسانوں میں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر عموماً اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے فتویٰ کون دے سکتے ہیں؟ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو علم دین نہیں جانتے یا دینی مسائل سے واقفیت نہیں ہے، کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں اس کا حکم معلوم کرنا، اس کو فتویٰ طلب کرنا کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر دے کہ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، یا اس بات کی خبر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جائز کیا اور اس چیز کو ناجائز کیا ہے، اس طرح حکم بتانا، اس کو فتویٰ دینا کہا جاتا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث کے ذریعے سے جو صحیح حدیث ہو، اس کے ذریعے سے یہ خبر دی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس چیز کو حلال کیا ہے یا حرام ٹھہرایا ہے یا جائز کیا ہے یا ناجائز ٹھہرایا ہے۔ کوئی کہنے والا اپنے طور سے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے حصول کے لیے سب سے پہلی وحی جو نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم سیکھنے کے تعلق سے تعلیم پر ابھارتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ پہلے پڑھو اپنے اس رب کا نام جس نے تم کو پیدا کیا۔ علم حاصل کریں اس لیے کہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر کچھ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، کوئی بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کام کرنے سے پہلے، اس عمل سے پہلے اس کے واقفیت ہونا ضروری ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کی تمام نوافل کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب تک اسے علم نہ ہو، وہ صحیح طریقے سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح حج پر جانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو، عبادت کا طریقہ سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے جان لو اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پہلے جاننا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل بغیر علم کی وجہ سے غلط راہ پر ہوتا ہے، غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ ان کی وہ محنتیں، ان کی وہ مشقتیں، ان کا وہ مال، وہ سب کچھ رائے گاں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر علم یا بغیر شرعی علم یا بغیر واقفیت کے اس عمل کو کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے، مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کرتے، جیسے کہ کسی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سوال عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے جو چیز استعمال میں آ رہی ہے وہ پانی کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہوا طہور، وہ پانی پاک ہے،
اس کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے بچے کی طرف سے، یا اسی طرح کوئی ابھی شاہ کسی نے اس کو جو نا نائب بنا کر بھیجا حج کے لیے، تو اس سے کہا کہ میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو مختلف انداز سے سوالات، لوگ جب جیسے عبادت میں کوئی سوال ہوتا تو آ کر سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس کی حلت یا حرمت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ صادر فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طور سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے مالک نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر جب آپ نے اپنی بعض بیویوں کی خاطر شہد کو اپنے آپ پر حرام کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا، تم اس کو کون ہوتے ہو جو تم اس کو حرام کر لو؟ اللہ کے نبی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے اختیار میں نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم نازل نہ فرما دیتا۔ مختلف ایسے مسائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، زندگی کے مسائل، عبادت کے مسائل، معاشرتی مسائل، کئی ایک ایسے مسائل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگوں کو پاک کریں، انہیں سکھائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب بعد میں جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا، لوگ علم حاصل کرنے میں بھی ایک طبقہ تھا، بڑے بڑے محدثین، تابعین، تبع تابعین، جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، وقف کر دی، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے اور آج بھی ہیں، آج تو اکثریت بڑھ گئی ہے، جو علم دین سے دور بھاگتے ہیں، علم دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کون سا علم حاصل کرے؟ علم دین حاصل کرے، جس سے اللہ کی معرفت ہو، جس سے اللہ کے دین کی معرفت ہو، جس سے آخرت کے مسائل کی معرفت ہو۔ یہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مصروفیات کی وجہ سے اگر یہ کہ آدمی اس کے اندر گہرائی سے علم حاصل نہیں کر پاتا ہے، کم سے کم بنیادی معلومات تو اسے حاصل ہونے چاہیے۔ طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے زکوٰۃ کے مسائل، یہ بنیادی مسائل تو اس سے واقفیت اس کو ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزوں سے اسے واقفیت ہونی چاہیے۔ گہرے مسائل الگ ہیں، کسی چیز کی باریکی کے ساتھ اس کی تفصیلات کو جاننا، اس کی تشریحات کو جاننا، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، گہرائی کے ساتھ تم نہیں جانتے تو کس کے پاس جاؤ؟ علماء کے پاس جاؤ۔ وہ جواب کیسے دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق دیں گے۔ اپنی طرف سے کوئی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا ہے۔ فتوے کی بات اگر ہو تو فتویٰ کون کون دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ فتویٰ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم، اے نبی ان سے کہو اللہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فتویٰ دینے کا اختیار، اصل اختیار وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور اسی طرح اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پانی کا ذکر کیا، ایسے کئی ایک مسائل، بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا، آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، آپ خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ آسمان سے وحی نازل ہوتی۔ سورہ مجادلہ آپ اٹھیے، سورہ مجادلہ آپ اٹھا کر پڑھیے، جہاں پر ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بحث کرتی ہے اس بارے میں کہ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ تیری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔
جسے زہار کہا جاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو اپنے آپ پر حرام کر لینا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر آئیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ آج سے تو میری ماں کی طرح، جس طرح ماں مجھ پر حرام اس طرح سے تو بھی مجھ پر حرام، تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی شریعت اسلامیہ سے پہلے۔ پھر یہ عورت آ کر اللہ کے نبی سے بحث کرتی ہے، مجادلہ یعنی آپس میں بحث و تکرار ہوتی ہے کہ میرا شوہر ایسا کہہ رہا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہو رہی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، دونوں کی گفتگو میں نہیں سن پاتی ہوں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلک، اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تمہارے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان پر سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں حکم نازل فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات احکام نہ جانتے تو وحی کا انتظار کرتے، جب وحی آتی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر اس کے بارے میں فتویٰ دیتے۔ ایسے کئی ایک مسائل ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر علماء جو علم رکھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ اکرام آتے ہیں۔ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے پوچھو۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے، وہ کسی ایڈوکیٹ کے پاس نہیں جاتا، وہ کسی ایڈوکیٹ کے پاس نہیں جاتا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ میرے بارے میں آپ کیا ڈسکرپشن میں آپ لکھ کر دیں گے۔ ایڈوکیٹ کہے گا دماغ خراب ہو گیا، میں ایڈوکیٹ ہوں تو میں سچ اور جھوٹ بولنے کے سارے گر سکھا سکتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں سکھا سکتا ہوں، یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میری زمین کا لیٹیگیشن ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، بھائی لوگوں کا مسئلہ ہے، پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، اس معاملے میں مجھے کورٹ میں کس طرح بات کرنی ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کریں، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں پیٹ کا جسم کا علاج کر سکتا ہوں، ان مسائل کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں یہ اہل علم نہیں ہے۔ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ اور ہے، وہ آ کر جن کے نام کے آگے مولانا لگایا جائے، جن کے نام کے آگے فضیلت الشیخ لگایا جائے، جن کے نام کے آگے برادر لگایا جائے، اور اس سے انہیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، کس لیے علم حاصل کرتے ہیں؟ من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ابو داؤد، صحیح جامع امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ کوئی آدمی علم حاصل کرے، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ فخر کر سکے، مجھے لوگ عالم کہیں، مجھے شیخ کہیں، مجھے فضیلت الشیخ کہیں، مجھے مولانا میرے نام کے آگے لگائیں۔ نہیں، اس کے لیے اگر علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا؟ او یماری بہ السفہاء، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو نادان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بحث کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اس لیے کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو نیچا دکھائے، اس لیے کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو ہرانے کی کوشش کرے۔ لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کا چہرہ، واہ واہ، فین فالوئنگ، لوگوں کی لائک کرنے والے لوگ، اس کو پسند کرنے والے لوگوں کی ویلو بڑھ جائے، وہ تعداد بڑھ جائے۔ کتنے لوگ ان کو چاہتے ہیں، کتنے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ آج یہی معیار بن گیا ہے، آج یہی معیار بن گیا ہے۔ کہیں اگر پروگرام کی بات ہوتی ہے، کہیں دینی مسئلے مسائل کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، ان شخص کا نام نہیں لے رہا ہوں میں، ان کو بلاؤ، ان کے یوٹیوب پر فالوور زیادہ ہیں، فیس بک پر ان کے فالوور زیادہ ہیں، ان کے پیج کو اتنے لوگ پسند کرتے ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو ڈیبیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں، یہ چھکے چھڑا دیتے ہیں لوگوں کے، ڈیبیٹ کے بڑے ماہر آدمی ہیں، ان کو بلاؤ۔ ان کا حال یہ ہے کہ ممبر رسول پر آج ان کو پہنچایا جا رہا ہے، ممبر تک ان کو دیا جا رہا ہے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر ایک قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، ایک آیت دیکھ کر بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک برادر ہے جس نے ممبر پر ٹہر کر سورہ اخلاص میں 3 غلطیاں کر ڈالی،
سورہ اخلاص میں چھوٹے بچے کو سورہ اخلاص یاد رہتا ہے، سورہ اخلاص میں 3 غلطیاں کر ڈالی. کیوں بلایا جاتا ہے؟ اچھا بولتے ہیں، کانوں کا ٹیسٹ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کانوں کا ٹیسٹ. جس طرح ہماری زبان کا ٹیسٹ ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ ہے، کوئی بھی چیز ایسی جو ٹیسٹ حاصل کی جاتی ہے، بیان میں بھی کیسا ہونا؟ اچھا، سننے کو اچھا لگنا. وہاں سے نکلے باہر پوچھو کیا بولے تھے، نہیں معلوم. ایک آیت پڑھے نہیں پڑھے، ایک حدیث پڑھے نہیں پڑھے، پھر کیا بولے؟ بس منطقی باتیں. اس کو نیچا دکھاؤ، اس کو نیچا دکھاؤ، اس کو گالی دو، اس کو گالی دو، اس کو یہ کرو، اس کے چھکے چھڑاؤ. کہ یہ علم ہے؟ یہ معیار ہے علم حاصل کرنے کا؟ علم حاصل کرو، علم کے مطابق گفتگو بھی کرو. علم حاصل کرو، علم کے مطابق گفتگو کرو. بغیر علم کے بکواس، فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں، گالی. ایک گالی دے رہا ہے سامنے سے، یہاں بیٹھ کر ڈیبیٹ میں 2 گالی ہم دے رہے ہیں. تو کیا یہ طریقہ ہم کو سکھایا گیا؟ قرآن پڑھو، قرآن کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. سامنے والا گالی دے رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ پلٹا کے گالی دیں. آپ گالی دیں، یہ نہیں ہے. باللتی ہی احسن، اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے ریپلے دینے کا؟ وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے ریپلے دینے کے لیے. وجادلہم باللتی ہی احسن. ڈیبیٹ کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ڈیبیٹ کی نوبت آئی تو ڈیبیٹ بھی کرو، لیکن گالی گلوچ نہیں. وہ گالی دے رہا ہے تو ہم ایک کی جگہ 4 گالی دے رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم بڑے اچھے تڑمخواہ ہیں، ہم 30 مار خواہ ہیں، ہماری چلتی ہے، میڈیا میں ہم بہت بولتے ہیں، تو جو چاہے بولو. اور وہاں بٹھا کر ساری امت کو رسوا کر رہے ہیں. ساری امت ذلیل ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ دیکھو ان کا عالم ایسا ہے تو ان کے جاہلوں کا کیا حال ہے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو عالم سمجھ رہے ہیں. کیا وہ عالم ہے؟ عالم نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ عالم نہیں ہے. عالم ہو تو ایسی گفتگو ہی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے اسے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے، نبی نے اسے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے. یہ طریقہ کون سکھاتے ہیں؟ پیچھے کے لوگ جو واہ واہ کرتے ہیں، پیچھے کے لوگ جو لائک کے ٹھونگے لگاتے ہیں، تو وہ لوگوں کی شہرت میں آ کر ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے او یصرف به وجوه الناس الیہ، لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف مائل کرنے، لوگ اس کو پسند کرنے لگے. ادخلہ اللہ جہنم. ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ علم دین ہے بھائی، مذاق نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو کالج میں پڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں، وہاں کے لیکچرر کا جو لیول ہوتا ہے، وہاں کے پروفیسرز کا جو لیول ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، کالج کا جو معیار ہے اس کو دیکھ کر آپ ڈالتے ہیں. آپ ایک دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کسی آٹو رکشہ چلانے والے کے پاس نہیں بھیجتے ہیں کہ اس سے علم حاصل کر لو، اس کے پاس سیکھ لو. نہیں، تو پھر یہ دین ہے. فانظروا، جیسا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا، ان ھذا العلم دین. یہ علم کیا ہے؟ دین ہے. علم نہیں ہے صرف، علم کے ساتھ ساتھ یہ ایک دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے علم جاننا ضروری ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھو تم کس سے دین لے رہے ہو، کون ہے تمہیں دین سکھانے والا، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھو. ہر ایرا غیرہ، ہر اچھا بولنے والا، ہر چٹپٹی زبان والا وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عالم نہیں ہوتا. ان سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کے نقصان کے بارے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اچانک نہیں اٹھا لیتا، علم کو اچانک نہیں اٹھا لیتا. ولیکن بقبض العلماء، علماء کے ذریعے سے. علماء دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے، علماء چلے جائیں گے تو بچیں گے کون؟ یہ جہال، یہ جاہل لوگ بچیں گے جو ممبروں میں حرام سنبھالیں گے. کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مساجد میں، اکثر مساجد میں ائمہ کے خلاف لوگ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ملیں گے. یہ امام ایسا ہے، امام ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہوئے ملیں گے، اور اس کو ہٹانے کے لیے حربے، سازشیں، سب کچھ کریں گے.
क्यों? इमाम को हटाओ, फिर उसके बाद किसको लाओ? अच्छा बोलने वाले। उन्होंने बोलते जुम्मा के खुतबे के लिए मसला बन जाता है, खुतबे के लिए मसला बन गया, किसको बुलाओ? अरे वो मकाम में बड़े अच्छे मुकर्रिर है, बेहतरीन बोलते हैं, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको इतनी रिस्पेक्ट दो कि वो फूले ना समाए, वो अपने आप में कहें कि भाई मैं इल्म हासिल नहीं किया, मुझे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। होना तो ये चाहिए जो इल्म हासिल किया उसे इससे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। क्यों? वो तो आलिम है भाई, आलिमों का क्या, ऐसे ही सीधे साधा गुजार लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमा को उठा लेगा, उलमा खत्म हो जाएंगे। यबक़ा अन्नासु रुऊसन जुहाला, ये लोग बाकी रहेंगे कौन? इत्तख़ज़ अन्नासु रुऊसन जुहाला, ये जाहिलों को लोग अपना मुफ्ती बना लेंगे, इनसे फतवा पूछेंगे। मौलाना, इनको मौलाना का खिताब मिलेगा, इनको शेख का खिताब मिलेगा, इन्हें फजीलत शेख का खिताब मिलेगा, इनसे ये मसला पूछा जाएगा, कुरान के मसाइल, दीन के मसाइल, बुनियादी मसाइल पूछे जाएंगे। कुछ भी नहीं मालूम है। क्या मालूम है? बस मीडिया पर बकना मालूम है। ये भी हद हो गई कि ये जिन उलमा से सीखे हैं, आज जो अपने अल्फाज में ये जो कह रहे हैं, हद तो ये हो गई कि उल्टा उलमा पर ये ताना मार रहे हैं कि उलमा ने हमको क्या विजन दिया। कौन सा विजन चाहिए? अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले जो विजन दिया था वो आपकी अकल में अब तक नहीं आया। कौन सा विजन चाहिए आपको? अल्लाह के नबी ने जो विजन दिया उम्मत को, कयामत तक के लिए दिया था, कयामत तक के लिए। आपने वो विजन को लिया ही नहीं, आपने उस विजन को पढ़ा ही नहीं। बगैर पढ़े के तुम ये कहते हो कि उलमा ने हमको क्या दिया। आज जो तुम अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल रहे हो, ये भी उलमा की देन है। इन उलमा से तुम सीख रहे हो कुछ कहना, और आज जसारत इतनी बढ़ गई कि उल्टा उलमा पर ताना कि ये उलमा हमको क्या देते हैं। तुम उलमा से जुड़ना कहाँ चाहते हैं? लोगों को उलमा से जोड़ना कहाँ चाहते हैं? तुम तो लोगों को दूर करते हो उलमा से, अपने करीब अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हो। दीन का मसला है, खुदारा अल्लाह से डरो, खुदारा अल्लाह से डरो। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? अल्लाह के पास जवाब देना है। ये उलमा का काम इतना आसान नहीं है। उलमा इल्म का मकाम, उलमा का मकाम जितना ऊंचा है उतनी जिम्मेदारी भी बहुत भारी है, उतनी जिम्मेदारी भी बहुत भारी है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये लोग जवाब भी देते हैं। कोई ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि मुझे नहीं मालूम है, किसी आलिम से पूछ लो। उसमें उसकी इज्जत चली जाएगी, उसमें उसकी इज्जत चली जाएगी। वो किसी भी तरह जवाब देने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस जमाने के मुहद्दिसीन, बड़े बड़े अइम्मा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला आपके सामने गुजरा। सूरह मुजादला का वाकया मैंने आपके सामने सुनाया कि जब तक इल्म ना आता आप फतवा नहीं देते, जब तक वही ना आती आप फतवा नहीं देते। सहाबा इकराम से पूछा जाता आप फतवा नहीं देते, लेकिन ये लोग फट जवाब देते हैं। बल्कि हद तो ये हो गई कि आजकल लाइव सवालात जवाबात, बैठकर वहां से सवाल किया जा रहा है, जवाब मालूम नहीं है, बस अंदाजे पे गोली चला दे, लग गई नहीं तो गया, बर्बाद हो गया। ये हालत है। तो क्या होगा? फवल्लू व अवल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को, सबको गुमराह कर देंगे। खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा था, लैसा लिअहदिन अन यक़ूल फी शैइन हलाल औ हराम इल्ला मिन जिहतिल इल्म। किसी शख्स के लिए ज़ेब नहीं देता, किसी शख्स के लिए मुनासिब बात नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में कि ये हलाल है या ये हराम है कहे, इल्ला ये कि उसके पास इल्म, बगैर इल्म के कोई बात ना कहे। इसी तरह इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो आज फतवा देने वालों की एक तवील फहरिस्त है। फतवा देने वाले कौन कौन लोग हैं? 5 किस्म के लोग हैं। एक तो ये ब्रदर्स जिन्होंने अपने आप को आलिम कहलाना पसंद किया, उलमा के साथ स्टेज पर बैठना इनकी शान में इजाफे का जरिया बन गई। उलमा को नीचा दिखाना, उलमा के सामने जो आया मन घड़त बातें करते चले जाना, लाइव डिबेट, लाइव क्वेश्चन आंसर, लाइव सवालात के जवाब देने में ये इस्लाम के ठेकेदार बनकर बैठ गए और ये जवाब देने लगे बेधड़क, बगैर किसी नुसूस के, बगैर किसी दलील के। हद तो ये हो गई कि इन लोगों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे निकाह का एक अहम बुनियादी हिस्सा करार दिया था, महर के बगैर निकाह नहीं होता।
مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک برادر ہیں جنہوں نے کہا ایک لائیو سیشن میں سوال جواب کے انداز میں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میاں بیوی بیٹھ کر کمپرمائز کر لے سکتے ہیں، اس کو معاف کرا لے سکتے ہیں۔ کیسے معاف ہوگا؟ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ نے معاف کیا، اللہ کے نبی نے معاف کیا، صحابہ نے کسی نے کہا کہ مہر معاف ہے؟ لوگ جو پہلے زمانے میں یا آج تک بھی جن کے گھروں میں جہالت ابھی باقی ہے، مرنے کے بعد بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر مہر معاف کروانے کی ایک ناپاک کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ ایسا فتویٰ دے رہے ہیں کہ زندگی میں بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ڈیل کر کے معاملہ ختم کر لو۔ کیا حد ہو گئی بھائی، یہ دین ہے۔ علم نہیں جانتے تو علم سیکھو، علم کا مسئلہ کیا ہے سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہبہ کا مطلب کیا؟ بغیر مہر کے، مجھے مہر مت دیجیے، ایسے ہی میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی وہاں مجلس سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو کیا میں اس عورت سے نکاح کر لوں؟ دیکھیے اب پہلے اس عورت نے کیا کہا تھا، مجھے مہر نہیں چاہیے، مجھے مہر نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو اٹھ کر پوچھ رہا ہے کیا آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میں نکاح کر لوں؟ تو آپ نے اس سے کہا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عورت نے کہا تھا مہر نہیں چاہیے، آپ اس شخص سے کہہ رہے ہیں مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کیا ایک پیجامہ ہے بس جو پہنا ہوا ہوں، ایک پاجامہ ہے، ایک اظہار ہے جو میں پہنا ہوا ہوں۔ تو کہا یہ دے دو گے تو پہنو گے کیا؟ جاؤ جا کے ڈھونڈو۔ وہ گیا ڈھونڈ کر واپس آیا، کہا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ جاؤ کم از کم لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح ڈھونڈ لو، کہا وہ بھی نہیں ملی۔ تو کہا قرآن یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ تو وہ جو قرآن کے سورے تم کو یاد ہے اس سوروں کو اس عورت کو یاد دلا دینا، یہ اس کا حق، یہ مہر ہے تمہارا۔ جو تم مہر دینا ہے معنوی طور پر قرآن کا سکھانا، قرآن مجید کی تعلیم دینے کو آپ نے اس کا مہر بنا دیا، لیکن آپ نے مہر کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت کے اندر کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، مہر کی جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، ہبہ والا جو معاملہ ہے، کوئی عورت اپنے طور پر مہر نہیں لینا چاہتی تو اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ بغیر مہر کے وہ نکاح کر لے، نہیں، اس کو بھی اختیار نہیں ہے۔ صرف یہ اللہ کے نبی کے لیے خالص تھا، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی بھی مومن کے لیے مہر دے گا، دینے کے بعد وہ بیوی اپنے رضامندی سے اگر دے دے تب کھا سکتے ہیں، تب کھا سکتے ہیں، لیکن پہلے کا پہلے معاف کروانے کی دلیل کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلے پر اگر کہتے چلے جائیں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت علم حاصل کرتے ہیں، علم میں کچے پکے ہیں، علم ٹھوس حاصل نہیں کرتے ہیں، بس تھوڑا سا یہاں سے پڑھ لیا وہاں سے پڑھ لیا، اب اس کے بعد فتوے دینا شروع کر بیٹھے، فتوے دینا شروع کر بیٹھے۔ پوچھو تو نہیں میں پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا، کون سی کتاب میں پڑھے تھے نہیں معلوم، کہاں پڑھے تھے، دلیل، حدیث، آیت کا نمبر، حدیث کا نمبر، کوئی علماء کی کوئی دلیل، صحابہ کرام سے کوئی عمل کا ثبوت نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر ایسے کیوں اس کا جواب دینا چاہتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو؟ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے میں مفتی بنتے ہیں، 6 مہینے میں مفتی بنتے ہیں۔ وہ علماء جو 6 مہینے کا مفتی کورس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مفتی بن گئے، حالانکہ یہ مفتی کون سے ہیں؟ مسلک کے مفتی ہیں، دین کے مفتی نہیں ہیں، دین اسلام کے مفتی نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہیں فتوے کی جو کتابیں پڑھائی گئی اپنے اپنے مسلک کے حساب سے پڑھائی گئی۔ تم کو فتویٰ دینا ہے تو یہ باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر ہی رہ کر تم کو فتویٰ دینا ہے، چاہے اس کے بارے میں حدیث بھی آ جائے، چاہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی آ جائے، لیکن ہمارے امام کی بات اس کے خلاف ہے تو ہم اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیں گے۔ ہمارے امام، آپ سمجھ گئے ہیں، یہ متعصب لوگ جو دین اسلام کو تنگ نظری کے ساتھ حدود کے اندر متعین کر کے، نہیں ہمارے مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے مسلک میں اس کی اجازت ہے، حلالہ کو جائز کر دیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سود کو جائز کر دیا کہ یہ سرزمین ہند ہے، یہاں پر سود جائز ہے۔ کس نے جائز کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا، لا تأکلوا الربا،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود نہ کھاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں سود کھا سکتے ہیں۔ حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج تین طلاق پر اللہ کی طرف سے دوسروں کے ذریعے سے لاٹھی پڑی کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دینا ہے، اگر دو گے تو جیل جاؤ گے، دے رہے ہیں، پھر علماء کے پاس جا رہے ہیں اور مساجد کے یا دیگر مکاتب اور مدارس کے علماء کے پاس جا کر بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، روتے ہوئے کہنا چاہیے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے الفاظ مجھے کہنے چاہیے کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کر زنا کروا رہے ہیں، دوسرے ہندو چینل والے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو حلالہ کے سینٹر کیسے بنے ہوئے ہیں، اندر طلاق دے دی، پھر اس کے بعد ایک رات کے لیے 25,000 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ، نعوذ باللہ، یہ دین کا مذاق نہیں ہے۔ آج دیکھو غیر تمہیں چڑھا رہا ہے کہ دیکھو ان کا اسلام ایسا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارا اسلام، ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارا اسلام، اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پر ایسے کرنے والے پر تو لعنت بھیجی گئی ہے، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی نظر میں وہ ملعون ہے، وہ رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے، وہ زانی ہے۔ تو یہ وہ علماء ہیں جو اپنے مسلک کے تحت دین اسلام کا کھلواڑ کرتے ہیں، دین اسلام کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ بعض چینلز ہیں یوٹیوب پر، وہ لوگ مسلمانوں کے ان مسلکی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے بیٹھے ہیں، جو ہندو ہیں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں، کیمرے کے سامنے لا کر دکھاتے ہیں، دیکھو مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو نہیں جانتے کہ یہ اسلامی کتاب نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ بعض فقہا نے اپنے طور پر لکھ لیا تھا اپنے مسلک کے تحت، اس میں اللہ کے نبی کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگ جو لکھ بیٹھے ہیں اور لوگوں نے بعد میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے مسلک کی ایک اہم کتاب سمجھ کر اس کو تھام کر پلوں میں باندھ کر رکھ لیا، آج رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، کیمرے کے سامنے لا کر رسوائی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر دین اسلام سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے، اگر ایسا ہے تو میں آج سے مسلمان نہیں۔ بھلا بتاؤ علماء، کیا یہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ بنو گے؟ اللہ کے پاس اس کا جواب آپ دو گے کہ یہ لوگ جو دین اسلام سے آج مرتد ہو رہے ہیں تمہاری ان کتابوں کی وجہ سے؟ کیا وہ کتاب اللہ کے نبی کی ہے؟ کیا وہ اس کے اندر لکھی ہوئی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہٹاؤ ان کتابوں کو، کیوں اسلام کی ذلت کا سبب بن رہے ہو؟ کیوں مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد کرنے کا سبب بن رہے ہو؟ بچاؤ اپنے آپ کو، آج دور ہے فتنوں کا، آج دور ہے نوجوانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کا، ایسے دور میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، دین اسلام پر قائم رہنے کی فکر کرو، دین اسلام سے آپ کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ پچھلے زمانے میں بادشاہی دور تھا، بادشاہی دور ہوتا تھا، بادشاہ اگر کسی چیز کو جائز کہہ دے تو علماء اس کے لیے دلائل بنا ڈالتے تھے، علماء اس کے لیے دلائل بنا ڈالتے تھے، چاپلوس علماء تھے جو بادشاہ کی خیرات پر جیتے تھے اور اس کے عمل کو جائز قرار دینے کے لیے من گھڑت احادیث بنا کر پیش کر دیتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے، دیگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لینا پسند کر لیں گے، اللہ کے نبی کے دین کو بدل دیں گے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق۔ اور 5ویں نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، بغیر علم کے حلال و حرام کے فتوے دے بیٹھتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔
کچھ لوگ وہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایسی باتیں اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے، جھوٹی باتیں تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر کسی حلال کی ہوئی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں اور کسی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو فتویٰ دینا بہت بڑا کام، آسان کام نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر دینا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو جائز کیا یا نہیں کیا۔ صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ جیسا کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں میں 120 صحابہ سے ملا۔ کتنے؟ 120 صحابہ سے ملا۔ ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ان میں سے ہر ایک صحابی یہ چاہتا کہ اس کا جواب میں نہیں کوئی اور صحابی دے دے، میں نہ دوں کوئی اور صحابی دے دے، جاؤ اس سے پوچھو۔ یہاں تک کہ ایک ہی مسئلہ 120 صحابہ سے پوچھا جاتا، ہر کوئی چاہتا کہ میں جواب نہیں دوں گا، فلاں سے جا کر پوچھو وہ جواب دیں گے۔ ہوتے ہوتے معاملہ پھر پہلے کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی، جو اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے علم ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے حاصل کرتے۔ وہ لوگ فتویٰ دینے میں پیچھے رہتے تھے، گھبراتے تھے۔ آج تو ہم نے لائیو سیشن لگا دیے، پوچھو کیا پوچھنا ہے ہم جواب دیں گے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ہم جواب دیں گے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ امام مالک کا کیا حال تھا؟ امام مالک بڑے امام گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں۔ ان سے ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا، آ کے 40 سوال کیا۔ کتنے سوال کیا؟ پچھلے زمانے میں فون نہیں تھا، اٹھائے آدھی رات کو فون لگا دیے، مولانا میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں مولانا سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیدار ہیں کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم، گاڑی پہ ہیں کہاں ہے کچھ نہیں معلوم، لگائے فون سیدھا۔ آج کے دور کا یہ حال ہے لوگوں کا، بغیر کسی ٹائمنگ کے جب چاہے جب پوچھ ڈالے۔ تو وہ زمانے میں تو یہ سب سہولت نہیں تھی۔ آج کی سہولت کا اگرچہ کہ غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ سارے سوالات لکھ کر رکھ لیتے تھے۔ کسی عالم کو اگر جا کر ملے تو ایک ساتھ یہ سارے سوالات کے جوابات پوچھ لیں۔ تو ایک شخص آیا 40 سوال لے کر آیا، امام مالک نے صرف 4 کا جواب دیا۔ کتنے؟ 40 میں سے صرف 4 کا جواب دیا۔ 36 مسائل میں کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ 36 مسائل میں وہ شخص کہا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے تمہارے پاس آیا، تم اتنے بڑے عالم ہو، یہ سمجھ کر آیا کہ مجھے تمہارے پاس جواب مل جائے گا، میری قوم جواب کا انتظار کر رہی ہے، میں جا کر کیا کہوں؟ تو کہا یہی کہو امام مالک کہتا ہے اسے نہیں معلوم۔ امام مالک کہتا ہے اسے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم کہنے میں کمی نہیں واقع ہوتی، عزت نہیں جاتی۔ یہ دین کا معاملہ ہے، معلوم ہے تو معلوم، نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم، بلکہ نہیں معلوم کہنا آدھا علم ہے، نہیں معلوم کہنا آدھا علم ہے۔ تو اس طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے جواب نہ دیں تو رسوائی ہو جائے گی، نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ نہیں ہے، اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ جب تک علم حاصل نہیں کرے، جب تک کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرے، اس وقت تک جواب دینے سے پہلے احتیاط برتنی چاہیے۔ یہی امام مالک جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سوائے اللہ کے نبی کی بات کی۔ اسی لیے وہ بات کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کر جواب دیتے تھے۔ آج اگر کوئی ہم سے سوال کر دے اور اگر ہم جواب نہ دیں، مدنی عالم میں جواب نہیں معلوم۔ دیکھو وہ ہیں جو اسٹیج پر بیٹھ کر ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں، وہ لائیو سیشن میں جواب دیتے ہیں، مدینے کو جا کر کیا پڑھ کر آئے ہیں، یہ آج لوگ تانا دیتے ہیں، یہ آج لوگ تانا دیتے ہیں۔ علم ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے، کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مکمل عالم نہیں کہہ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، جاؤ ایک ایسا بندہ بھی ہے دنیا میں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی آج کے دور میں یہ آج جو بیٹھ کر ڈائریکٹ ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج جو پوچھنا ہے پوچھو ہم جواب دیں گے۔ ہونا کیا چاہیے؟ فتویٰ دینے سے پہلے کوئی بھی آدمی اگر فتویٰ دینا چاہتا ہے تو اسے کچھ آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا آداب ہیں جو محدثین اور بڑے بڑے ائمہ نے جن آداب کا خیال کیا، ان آداب کا خیال کر کے اسے فتویٰ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ارے اب میری شہرت ہو گئی، لوگ مجھے اتنا جانتے ہیں، آج یہاں کل وہاں،
اتنے پروگرام ہیں کہ بھائی دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لوگ شیڈول بناتے ہیں, پی اے رکھا ہوا ہے, وہ لے جاتا ہے لاتا ہے, شیخ کا شیڈول ایسا ہے, کھانے میں یہ کھائیں گے, پینے میں یہ پئیں گے, فلاں یہ کریں گے, کار میں آئیں گے, کار میں جائیں گے, اے سی میں رہیں گے, فلاں رہیں گے. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں, حقائق بتا رہا ہوں, الزام نہیں لگا رہا ہوں. ان لوگوں کا یہ حال, وہ صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتے, چٹائی تک نہیں ہوتی تھی, چٹائی تک نہیں ہوتی تھی, چبوترے پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے صفہ والے. یہ بغیر علم کے شہرت مل گئی, اور اس جھوٹی شہرت کو بچانے کے لیے اس طرح کے چکر لگاتے ہیں. لوگوں کا مجمع, اگر مجمع نہیں ہے 10-15 لوگ آئے, نہیں میں بیان نہیں کروں گا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ لوگ نہیں ہیں, بھیڑ نہیں ہے, پبلک نہیں ہے. پبلک ہو تو کریں, نہیں تو نہیں کریں. یہ حال ہے ان لوگوں کا. اللہ پہلے, سب سے پہلے تو علم حاصل کریں, دوسرا لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق جواب دے. لوگوں کو وہ جو سمجھ سکتے ہیں, بعض علماء ایسے ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے, فصیح الفاظ میں جواب دیتے ہیں. فصیح اردو ایک دم ٹف, جو پہلے ایک عام آدمی جسے اردو بھی نہیں آتی, اس کو اگر فصیح زبان میں جواب دیا جائے وہ سمجھے گا, بلکہ جو مسئلہ جتنا وہ جانتا ہے اس کے لیے اور پیچیدہ بن جائے گا, اور وہ مشکل معاملہ بن جائے گا. کیا بولے سمجھ میں نہیں آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خطبہ دینے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں اس کے مطابق خطبہ دیا جائے. بیان ہو یا خطبہ ہو, کچھ بھی ہو, نہیں میرا لیول گر جائے گا, میں اتنا بڑا عالم ہوں, میں لوگوں کے لیول پر کیوں آ کر بات کروں. نہیں, ہمیں یہ تعلیم دی گئی, حدث الناس بما یعرفون. لوگ جو سمجھتے ہیں اس کے حساب سے بات کرو, جو سمجھتے نہیں ہے ایسی بات کرو تو کیا فائدہ جو سر کے اوپر سے چلی جائے, الٹا اس کے لیے معاملہ پیچیدہ بن جائے گا, مشکل بن جائے گا. اور اسی طرح دنیاوی و اخروی مصلحتوں کا خیال رکھ. آج شہرت مل جائے گی, نام مل جائے گا, کچھ عزت مل جائے گی, پیسہ مل جائے گا, چلو جواب دے دو, جان چھڑا لو. نہیں, آخرت میں اللہ کے پاس بھی جواب دینا ہے, آخرت کا بھی خیال رہے. اور اسی طرح حسن سیرت, اپنے اخلاق بھی عالموں کی طرح بناؤ. پہلے اخلاق عالموں کی طرح بناؤ. عالم بننا آسان نہیں ہے, عالم بننے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اپنے علم کے مطابق بنانا بھی ضروری ہے. داڑھی کٹی ہوئی ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, برادر بنے ہوئے ہیں, لوگ سوال پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں, صاحب جواب دینے کا ٹھیکہ لے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا چہرہ دین کے مطابق نہ ہو, جس کے اخلاق, جس کے آداب, جس کے اطوار دین کے مطابق نہ ہو, وہ دین کے بارے میں کیا جواب دے گا, وہ دین کے بارے میں کیا جواب دے گا. تو اس لیے با اخلاق بھی ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کبھی کوئی مصروفیت میں ہو تو اس وقت فوراً جواب نہیں دینا چاہیے. کوئی اگر سوال کر دے تو علم ہو, لیکن جواب دینے کے لیے اس مصروفیت سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت دے کر اسے جواب دینا چاہیے. بسا اوقات آدمی کھانا کھا رہا ہے, کوئی فون کر دیا, فون پہ آج کل بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں, بغیر کسی عالم کے وقت, مناسب ٹائم پوچھے بغیر اٹھائے فون لگائے, مولانا یہ مسئلہ ہے, کیا جواب ہے اس معاملے میں. وہ گاڑی چلا رہا ہے, وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ سو رہا ہے, وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے, کہیں بھی بزی ہے. اس کے پوچھے بغیر اس سے سوال پوچھ ڈالو, جواب نہ دو تو دیکھو ایسا حال ہے. فون نہ اٹھاؤ تو فون نہیں اٹھاتے ہیں. نہیں, مصروفیات کا خیال کرنا چاہیے, اور جواب دینے والے کو بھی مصروفیت کے وقت جواب نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح اگر اپنی بے عزتی نہ سمجھے, اپنی بے عزتی نہ سمجھے تو اپنے سے بڑے علماء سے رجوع ہو کر اس کا جواب دینا چاہیے. جیسے صحابہ کا حال تھا, ان سے اگر پوچھا جاتا تو آگے ٹرانسفر کرتے تھے کہ ان سے جا کر پوچھو. تو ہونا یہ چاہیے کہ علم چاہے جتنا بھی اپنے پاس ہو, نہیں میرے پاس شاید اس کا صحیح علم نہیں ہے, آپ فلاں سے پوچھو, وہ زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں, ان سے پوچھو. وہ نہیں پوچھ سکتے ہیں تو خود ان سے فون کر کے, مولانا یہ مسئلہ ہے, میرے پاس یہ سوال آیا ہے, اس کا مجھے جواب دینا ہے, کیسے اس کا جواب ہو, کیا جواب دینا ہے, کس طرح کا جواب دینا ہے. اہل علم سے رجوع کرے. نہیں, یہاں تو ہم علماء سے بڑے بن کر بیٹھے ہیں, یہ علماء تو ہماری کیا کہیں اب ان کے لیے, اللہ ہدایت دے. اور اسی طرح جو آدمی سوال کر رہا ہے اس کے لیے بھی کچھ آداب. سوال کرنے والا بھی, فتویٰ پوچھنے والا بھی کیسے فتویٰ پوچھے, کس طریقے سے پوچھے. سب سے پہلے حق جاننے کے لیے پوچھے. کوئی بھی مسئلہ ہے, حق جاننا میرا مقصد ہے,
یہ عالم سے پوچھو یہ کتنے پانی میں ہے، دوسرے عالم سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں بول رہے ہیں، دوسرے شاید جائز کر دیں گے، نہیں وہ فلاں مولانا ایسا بولے نا، آپ ایسا کیسا بولتے؟ اب یہ آدمی پریشان، دوسرا عالم ارے یہ کیسا بول دیے، ہو سکتا وہ بولے یا نہ بھی بولے، یہاں آ کر کیا کہے گا کہ فلاں مولانا نے اس کو جائز کہہ دیا، آپ کیسے ناجائز کہتے، اگر انہوں نے ناجائز کہا تو فلاں نے جائز کر دیا۔ تو اس طرح دو علماء کے درمیان لڑا نہیں، علم حاصل کرنے کا مقصد، فتویٰ پوچھنے کا مقصد حق تک پہنچنا، ثواب تک پہنچنے کا مقصد ہو، اور دوسرا لوگوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا مقصد نہ ہو۔ یہ لائف سوالات جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، خود کا سوال نہیں رہتا، بازو والے کا کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بازو والا سود کا پیسہ کھا رہا ہے تو کیا کرے گا، یہ وہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اٹھ کر مولانا ایک آدمی ایسا کرتا ہے اس کا کیا ہے، تاکہ اس کی طرف، اب اس کی طرف اشارے سے، آنکھوں سے اشارہ، دیکھو تمہارے بارے میں ہی بول رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام بنانے یا کسی حرام چیز کو حلال بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اور دوسروں کو وعید سنانے کی بھی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جلد بازی میں سوال نہیں کرنا۔ کوئی عالم صاحب مصروف ہیں، نہیں مجھے ابھی اسی وقت جواب دو، میں میری بیوی کو طلاق دینے بیٹھا ہوں، اب دو جواب دینا کہ نہیں دینا۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے، مسئلہ جاننا ہوگا۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ اگر جواب نہ دے سکے تو گلے پہ چھری رکھ کر ایسے نہیں بیٹھ جاؤ عالم کے کہ ابھی مجھے جواب ہونا ہی ہونا ہے۔ جلد بازی میں سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سوال کرنے سے پہلے یہ مقصد ہو کہ علم حاصل کر کے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، عمل علم کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عمل میرا درست ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، والین کن کو کہا گیا؟ نصارہ کو کہا گیا جو گمراہ ہے، وہ عمل کرتے ہیں بغیر علم کے، عمل کرتے ہیں بغیر علم کے عمل کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو وقت گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، محنت، تھکتے ہیں، راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سے اعمال ان میں سے شریعت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ تو علم حاصل کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اور جو لوگ فتویٰ دینے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی عزت کا، اپنے ایگو کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دین اللہ کا ہے، قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ تمہاری کسی نادانی کی وجہ سے، تمہارے جذبات کی وجہ سے، تمہاری عزت اور تمہارے ایگو کے مسئلے میں آ کر دین اسلام کو خدارہ ذلت کا سبب نہ بناؤ۔ لوگ آج مرتد ہو رہے ہیں، لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرنے کی فکر کرو۔ لوگ آج دین اسلام سے نکل رہے ہیں، انہیں بچانے کی فکر کرو، اپنے ایگو کی فکر نہ کرو، اپنی شہرت، اپنے نام و نمود کی فکر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو آج دعوت کا جذبہ تو اپنے دل میں رکھتے ہیں لیکن بغیر علم کے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، بغیر علم کے دین پھیلانا چاہتے ہیں، بغیر علم کے سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔